وہ کون سی شرائط تھیں جن کے اوپر آپ نے یہ احتجاج مؤخر کیا اور کیا وہ شرائط پوری ہوئیں؟ بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا تھا کاظمی صاحب۔ میری گزارش یہ ہے کہ خان صاحب سے ملاقات کے اوپر 3 تاریخ سے پابندی لگائی گئی ہے، اور یہ پابندی جو ہے اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ جو آئینی ترمیم والا انہوں نے سارا کام کرنا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ رابطہ ہمارا منقطع کیا جائے، اور اسی کو کرتے ہوئے انہوں نے یہ کیا کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات بہنیں ملتی تھی یا انتظار بھائی یا صافی سماعتیں ملتوی کرتی، انتظار بھائی نے درخواست دی ملاقات، پھر بہنیں انہیں بھی مقدمات میں امپلیکیٹ کر دیا۔ تو یہ سارا پروسیس پلان کے تحت کیا۔ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا کہ ایکسس کروائی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس ریکویسٹ کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ پھر یہ ہوا کہ ہم نے جب ہمیں ساری یہ ساری صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، ساتھ ہی خان صاحب مختلف خبریں آپ نے دیکھا ہوگا کہ منظر پر چل رہی تھیں جس میں ان کی صحت کے حوالے سے اور سختیوں کے حوالے سے سارا معاملہ چل رہا تھا۔ تو ہم نے کہا کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس معاملے کو جو ہے وہ نہیں سنا، تو ہم کے لیے احتجاج کی کال دیتے ہیں۔ احتجاج کی کال دی گئی، احتجاج کی کال میں یہی شرط تھی کہ خان صاحب کا تک ایکسس دی جائے۔ کل کیونکہ کانفرنس کا جو ہے وہ اس حوالے سے مختلف چیزیں جو ہیں تھیں اور کانفرنس یہ 2-3 دن ان مہمانوں نے آئے ہونا تھا، تو لہٰذا اس چیز کو دیکھتے ہوئے جہاں پر ہمیں یقین دہانی کروائی گئی کہ ڈاکٹر کی ایکسس کروائی جائے، تو ہم نے اس احتجاج کو، کیونکہ یہ احتجاج کنڈیشنل، ملتوی کر دیا۔ اب بات یہ ہے، پر آپ کے ڈاکٹر عاصم صاحب کی تو آج پنجوتا صاحب ملاقات نہیں ہو سکی۔ بالکل آج ان کی ملاقات نہیں ہو سکی، اور ہم بڑا کلیئر ہے ہمارا موقف اس کے اوپر کہ ڈاکٹر عاصم کی ملاقات کروائی جائے، کیونکہ اس کے علاوہ اگر کوئی ملاقات بھی کرے تو ہمیں اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر پیمز ہاسپٹل کے ڈاکٹرز جائیں اور وہ جا کر ان کا چیک اپ کریں تو ان پر پہلے ہی خان صاحب بدمعلوم ہیں، کیونکہ اس وقت کے جو وزیر تھے صحت کے، انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک پریس ٹاک کی تھی جس مکمل طور پر پیمز ہاسپٹل کی انتظام کو سارا انوالو کر خان صاحب کے خلاف میں ایک پراپوگنڈا کیا تھا، رپورٹیں جیلی سی بنا کر، اور آگے پتہ نہیں کیا کیا ان کے خون کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو خان صاحب نے ان کے اوپر کیس کیا ہوا ہے، تو جن کے خلاف پہلے ہی خان صاحب کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، ان سے کیا توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ جا کر چیک کریں اور وہ تسلی بخش جو ہے وہ آپ قوم کو دیں۔ لہٰذا آج ہمارے ڈاکٹر جو عاصم تھے ان کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، یعنی ڈاکٹر چیک اپ نہیں دی گئی۔ ابھی بھی ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ڈاکٹر جو عاصم ہیں ان کو ملنے کی اجازت دی جائے، چیک اپ کرنے کی اجازت دی جائے، تاکہ وہ پراپر ٹریٹمنٹ ان کا کر سکیں اور ان کی صحت جو ہے وہ لوگوں تک ان کا پیغام۔ ٹھیک ہے، اچھا پنجوتا صاحب، یہ ایس سی او کے سمٹ کے بعد 18-19 تاریخ کو کیا دوبارہ کوئی احتجاج کی کال دی جا سکتی ہے؟ اس حوالے سے کوئی مشاورت ہو رہی ہے پارٹی میں؟ دیکھیں، خان صاحب کو بڑا اس کے حوالے سے بڑا لائحہ واضح ہے، اور خان صاحب نے جو کلیئر موقف دیا تھا میرے بھائی انتظار حسین پنجوتا کو اور مجھے، خان صاحب نے بات کہ ہم کسی صورت میں آئینی ترمیم نہیں ہونے دیں گے، اور بارہ وہ صحافیوں سے بھی بات کرتے ہیں کہ آئینی ترمیم کے بعد ملک جو ہے مزید اندھیرے میں چلا جائے گا، اس لیے انہوں نے کہا کہ احتجاج جو ہے ہمارا حق ہے۔ اچھا، آپ نے انتظار پنجوتا صاحب کا ذکر کیا، اوبیسلی وہ آپ کی لیگل ٹیم کا حصہ بھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی، اور آپ کے تو فیملی ممبر بھی ہیں اور خان صاحب کے بڑے قریب بھی ہیں، سارے پیغامات وغیرہ وہ جیل سے لے کے آتے تھے۔ کوئی پتہ چلا کہ انتظار پنجوتا صاحب کے حوالے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کچھ بتایا کہ کوئی ان کا سراغ مل سکا، وہ کدھر ہیں، فیملی سے کوئی رابطہ ہو سکا، کوئی میسج وغیرہ آپ لوگوں کو آیا ہو کسی جگہ سے بھی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے انتظار کے اور جہاں تک بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یا کسی اور ادارے نے کوئی ہاتھ ملایا ہے، تو ڈیفینیٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ جب چیف جسٹس کے پاس کوئی معاملہ جاتا ہے تو آپ سب کو پتہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ جائے تو اس کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے اس کے اوپر یہی ڈیٹ ڈال دی، حالانکہ اس نے کورٹ کے اندر وہ بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ میں آرڈر پاس کروں گا اور ہفتے کو سماعت رکھوں گا، لیکن جب شام کو آرڈر آیا اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ سماعت جو 18 تاریخ تک ملتوی کی جاتی ہے، جو ادارے ہیں وہ تمام اپنی رپورٹیں جمع کروا دیں۔ ٹرک کی بتی ایک لگایا گیا اور انہوں نے ایک رپورٹ جمع کروائی جہاں پر انہوں نے کہا جی کہ اس جگہ پر گاڑی جا رہی تھی، یہاں سے آگے ٹریس نہیں ہو رہی، لہٰذا ہم ٹریس کر رہے ہیں۔ تو وہ ایک لالی پاپ ٹائپ دیا گیا، آئی جی اسلام آباد ہو یا راولپنڈی والا سی پی او ہو، کوئی ہو، تو وہ سارے اس صورتحال کے اندر بالکل اداروں کی ماں کے اوپر سارے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور یہ فارم 47 کی حکومت ہے، یہ بالکل ان کو پورا مکمل سپورٹ کر رہی ہے۔ لیکن جو بھی ہو، ہمارے حوصلے آپ توڑ نہیں سکتے، آپ ہماری ہمت توڑ نہیں سکتے، ہم کسی صورت پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ جہاں تک انتظار بھائی کی بات ہے تو ریزن بھی یہی تھی، کیونکہ وہ خان صاحب کا پیغام بڑا کلیئر کٹ میسج جو ہے پارٹی تک ایک راستہ تھا، پارٹی اور ایک خان صاحب کے ساتھ کوئی بانڈز تھی، تو وہ انتظار کی شکل میں تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا ویسے انتظار صاحب کی جانب سے کوئی میسج فیملی ممبر سے کسی کو کوئی رابطہ، کہیں اور سے کوئی میسج، کچھ ایسی چیز ہے کوئی؟
دیکھیں ان کی فیملی تک، ان کی والدہ تک، ان کی جو ہے وہ اہلیہ تک یا ان کے والد تک کوئی ایسی اپڈیٹ نہیں آفیشیلی بھجوائی گئی. ہاں ادھر ادھر سے سورسز سے، جیسے اب اڈیالہ جیل کے اندر ہی کوئی سٹاف ہو تو ہیں تو پاکستانی نا، وہ کوئی ہندوستانی تو نہیں ہے نا. اسی طرح کسی اور ادارے میں ہو تو لوگ اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے یہی اطلاعات ملی ہیں کہ وہ ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے، ان کے پاس ہی ہے، لیکن وہ کسی عدالت کے اندر پیش نہیں. اور جی جہاں تک بات ہے سیفٹی کے حوالے سے، تو وہ تو کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ وہ کس حد تک اس کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، لٹکاتے ہیں. اس سے پہلے جو بھی گیا اس کے ساتھ جو ظلم ستم کیا گیا، پھر پریس کانفرنس کروائی گئی اغوا کرنے کے بعد، تو وہ سارا عمل جو کیا جاتا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. اچھا، آخر میں ذرا یہ بتائیے گا، آج کراچی میں جو وکلا کنونشن ہوا وہاں پہ وکلا نے ایک ملک گیر احتجاجی تحریک چلانے کی بھی بات کی، تو جو آئی ایل ایف ہے، جو تحریک انصاف کا وکلا ہیں، کیا وہ بھی اس تحریک کا حصہ بنیں گے اگر وکلا جو ہے انڈیپینڈنٹلی کوئی تحریک کا آغاز کرتے ہیں؟ دیکھیں بالکل بننا چاہیے. میں تو پہلے بھی حامد خان صاحب کو بھی ٹویٹ کے ذریعے بھی اور ویسے بھی کہہ چکا ہوں کہ بالکل آپ لیڈ لڑیں، کیونکہ آپ ایک گروپ کے سربراہ ہیں. پی ٹی آئی سے تعلق ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن یہ اس وقت معاملہ جو ہے ملک کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی کا ہے. جب آئین کے اوپر شب خون مارا جا رہا ہے، جب ججز کو تھریٹس دیے جا رہے ہیں اور وہ لیٹر لکھ رہے ہیں، اور جب ایسی آئینی عدالت لانا چاہتے ہیں جس کے ذریعے ملک دو چار لوگ اپنی منشا کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، تو وکلاء کو نکلنا ہوگا، آواز بلند کرنی ہوگی. اگر ہم آواز آج بلند کریں گے، آج ہم نہیں اٹھیں گے، تو پھر ہمارے بھی ہم سے پوچھیں گی کہ آپ جی نے آواز نہیں اٹھائی. لہٰذا تمام وکلاء کہتے ہیں کہ بالکل وہ شامل ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آئی ایل ایف ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو، وہ پوری وکلاء کمیونٹی کو سپورٹ کرے گی. اور یہ عمل صرف اور صرف وکلاء کی حد تک نہیں ہے، پاکستان کے ہر شہری کا فرض ہے، پاکستان کے ہر وکیل کا فرض ہے کہ وہ اس عمل کے اندر اپنا حصہ ڈالے، اور ان جو اوچھے کنڈے اپنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، پلان بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ناکام کیا جائے.